السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی صفت جو بیان کی ہے قرآن میں، وہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ ان کے آگے عاجزی کے ساتھ توبہ کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ اگر ہم بہت عبادت کریں گے، ہم بہت تقوی والے ہو جائیں گے تو پکا ہماری مغفرت ہو جائے گی، مگر یہاں پر میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسے انسان کی کہانی بتانے جا رہی ہوں جو بے پناہ عبادت گزار تھا، اور اس کی عبادت کے جیسی کسی نے عبادت نہیں کی تھی۔ 70 سال اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کنٹینیوس عبادت کی، اور اس میں ایک بھی گناہ نہیں تھا، ایک بھی گناہ نہیں تھا، کیونکہ وہ شخص نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا تھا، یعنی کہ لوگوں کو چھوڑ کے، اپنے رشتہ دار کو، اپنی فیملی کو، اپنی سوسائٹی کو، سب کو چھوڑ کے اس انسان نے جس کا نام تھا بصریرہ، ایک ماؤنٹین میں جا کے، ایک پہاڑ پر جا کر اپنا ایک گھر بنایا تھا، اور وہ وہیں رہتے تھے اور صرف عبادت کرتے تھے، صرف اور صرف عبادت کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب نماز، روزہ، تہجد، ساری دعائیں، نمازیں پڑھنا اور اللہ کی تابعداری کرنا، ان کے پاس کسی کی نہ غیبت تھی، نہ کسی سے جلن تھی، نہ حسد تھی، نہ دنیاوی شوق تھے، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہر فتنے سے بچا کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا تھا۔ 70 سال کی زندگی نہیں تھی ان کی، 70 سال صرف عبادت کے لکھے جاتے ہیں کہ اس عبادت کے دور میں انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب شیطان کو پتہ چلا، ابلیس کو لگا کہ یہ بندہ تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے، تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں شیطان ہمارا کھلا دشمن، اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ شیطان سے پناہ مانگتے رہو۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا بھی بتائی، یہاں تک کہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ شیطان سے وسوسوں سے خود کو پناہ مانگو، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو خیر ابلیس نے میٹنگ بلائی، اور اپنے سارے شیاطین چیلے چاپڑوں کو بلایا، اور اس نے کہا کہ دس از اے چیلنج، یہ ہمارے سامنے چیلنج ہے، اور اس کو کیسے توڑا جائے، اس کو کیسے اٹیک کیا جائے، کیونکہ شیطان ہر انسان کے اکارڈنگ ہی اس کے اوپر وار کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا، سب کے اوپر شیطان اپنے اپنے پیترے چلاتا ہے، کہیں کسی کو تکبر دے دیتا ہے، کسی کو کوئی گناہ کروا دیتا ہے، کسی کو لگتا ہے میری توبہ نہیں قبول ہوگی تو وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ تو خیر شیطان ہر انسان کو اس کے اکارڈنگلی ڈیل کرتا ہے، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ اگر متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، تو ان کے ساتھ شیطان کے وسوسے نہیں آتے، ہو سکتا ہے ان کے اندر ریاکاری آ جاتی ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو اپنے سے نیچا سمجھنے لگتے ہوں۔ تو اسی طرح سے شیطان ہر انسان کو اس کے اکارڈنگ ہی ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو جب اس نے اپنے سارے چیلوں کو بلایا، سارے شیاطین کی میٹنگ بلائی کہ واٹ ٹو ڈو ود دس گائے، یہ تو بہت آگے جاتا جا رہا ہے عبادتوں میں، اور یہ کوئی گناہ ہی نہیں کرتا ہے، کسی طرح سے کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو ان میں سے ایک شیطان تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا چارج لیتا ہوں، اور میں اس کو گمراہ کروں گا، آئی ایم گوئنگ ٹو ورک اپون اٹ۔ تو ابلیس بڑا خوش ہو گیا، اور اس نے اس کو یہ کام سونپ دیا کہ تم اس کو اپنے جو بھی یہ موٹیو میں ہے، اللہ کی سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بنتا جا رہا ہے، اس کو کسی طرح سے اپنے ٹریپ میں لے لو، اپنے جال میں پھنسا لو۔ وہ شیاطین نے کیا کیا، وہ وہاں گیا جہاں پر ان کا گھر تھا، اس ماؤنٹین میں، اکیلے وہ رہتے تو اس وادی میں 10 سال تک وہ عبادت کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، پھر ایک بار وہ اپنی فیملی سے ملنے گئے، پھر واپس وہیں آ کے پھر سے انہوں نے عبادتیں شروع کر دی۔ تو یہ ان کا معمول تھا، وہ بالکل کسی سے نہیں ملتے تھے، کسی سے نہیں بات کرتے تھے، تنہا رہتے تھے، اور جنت میں جانے کی پوری تیاری کرتے تھے کہ اللہ مجھے جنت دے دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جنت کا شوق سب کو ہونا چاہیے تھا۔ خیر جب وہ شیاطین وہاں گیا، اس نے ان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کیا، اس نے وہاں پر ایک عبادت گاہ بنائی، اپنا ایک گھر بنایا، اور اس میں صرف وہ عبادت کرتا تھا، یعنی کہ نہ اس نے نائٹ کلب بنایا، نہ اس نے عورتوں کو بلایا، نہ اس نے جوا تاش شراب کی دکان کھولی کہ یہ گمراہوں۔ اس نے کیا کیا، ان کے سامنے ان کے اعمال کے جیسے ہی اعمال کرنا اسٹارٹ کر دیا، اور ان کو امپریس کرنے کے لیے اس نے خوب عبادتیں شروع کری۔ بصریرہ نے دیکھا کہ وہ شیطان دن رات عبادت کر رہا ہے، رو رہا ہے سجدوں میں، گھنٹوں گھنٹوں رو رہا ہے، رات بھر رو رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کے اللہ اللہ اللہ۔ نیکی کے علاوہ ظاہر سی بات ہے اس پہاڑ پہ 2 لوگ اپنی اپنی عبادت کر رہا، اور بصریرہ اس کو دیکھتے رہے، مہینوں بیت گئے، 1 مہینہ 2 مہینہ 10 مہینے بیت گئے، اور وہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ بصریرہ اپنی عبادت میں مشغول رہا، اور وہ شیاطین اپنا اللہ کے سامنے جھکتا رہا دکھانے کے لیے۔ اللہ کے آگے وہ جھکا نہیں تھا، اس نے نمازیں بھی پڑھی، اس نے سب، اسی لیے کہا گیا نیتوں پہ دار و مدار ہے۔
شیطین نے سجدہ کیا ہوگا، اللہ سے توبہ نہیں کی، روتا تھا سب کچھ، مگر وہ سب ایک دکھاوا تھا۔ خیر ایک دن وہ بصیرہ کے پاس گیا اور اس نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کچھ سکھا دیجئے، میں نے لوگوں میں آپ کی بہت تعریف سنی، آپ بہت عبادت گزار ہیں، اتنے سال سے 70 سال سے آپ عبادت کر رہے ہیں۔ تو بصیرہ نے کہا میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بہت تقوی والے ہو، تم بہت زیادہ ایمان والے ہو، دن رات روتے رہتے ہو، تم ہی مجھے کچھ بتا دو۔ ہیئر واز اے ٹریپ، شیطان کو ایک ٹریپ مل گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ اس کو پڑھ کے اگر کسی کے اوپر شیطان ویطان کا اثر ہوگا، جن جنات کا اثر ہوگا، تو آپ اس کو شفا دے سکتے ہیں۔ بصیرہ نے وہ کلمات سیکھ لیے۔ اس کے بعد شیطان نے کیا کیا، وہ جاتا لوگوں کو اور ان کے اوپر جن جنات کا سایہ کرتا، ان کو کوئی فٹ آتا، ان کو کوئی دورہ پڑتا، ان کے اوپر، ظاہر سی بات ہے ہم سب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ اس کے اوپر جنات سوار ہو گیا، اس کے اوپر جن سوار ہو گیا، اور لوگوں کو پھر وہی شیطان کسی طرح سے بتاتا ہے کہ بصیرہ بہت عبادت گزار ہے، ان سے جا کے پھونک ڈلوا لو یا ان سے دعا کلمہ پڑھوا لو، ان سے دعا کروا لو، جو بھی ان کے پاس اس کا سلیوشن ہے، ان کے پاس اس کا حل ہے۔ تو لوگ بصیرہ کے پاس آتے گئے اور ان کو شفا ملتی ہے۔ بصیرہ وہ جو جھوٹے کلمات تھے وہ پڑھتے اور ان کو نہیں پتا تھے یہ جھوٹے کلمات ہیں، وہ اس دعا کو پڑھتے اور شیطان اس انسان کے اوپر سے ہٹ جاتا۔ بصیرہ لوگوں کو لگتا کہ بصیرہ کی دعا اثر کر رہی ہے۔ کافی دنوں تک یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اس شیطان نے کیا کیا، اس کے بعد وہ ایک خوبصورت سی لڑکی کے اوپر آ گیا، بہت خوبصورت لڑکی تھی، اور اس نے اس لڑکی کے اوپر یہ دکھا دیا کہ جن جنات کا اثر ہے۔ اس کے ماں باپ بڑے پریشان، اتنی خوبصورت لڑکی تھی۔ خیر پھر بصیرہ کے پاس لایا گیا، بصیرہ سے کہا گیا اس کے اوپر کلمات پڑھ دو۔ بصیرہ کلمات پڑھتے گئے، شیطان نے اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑا، کیونکہ پہلے اس نے یقین بنایا کہ بصیرہ کی جو ہے دعا سے، بصیرہ کے پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے، جن جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو خیر اب کی وہ نہیں ہٹا لڑکی کے اوپر سے، تو پھر اس نے جو ہے لوگوں کو رائے دی، دماغ میں ڈالا کہ ایسا کرو، بصیرہ بہت نیک ہے اور یہ خبیث اس کے اوپر ہے، اور اس کو بصیرہ کے ساتھ بھیج دو تاکہ یہ بصیرہ کی نیک عادات دیکھے گی، نماز روزہ پڑھتے دیکھے گی، کرتے دیکھے گی، تو ہو سکتا ہے یہ پڑھے گی اور توبہ استغفار جیسے ہی پڑھے گی ویسے ہی آپ اس کے اوپر وہ کلمہ پڑھ دیجیے گا اور وہ نجات پا جائے گی۔ خیر بصیرہ سے کہا گیا، بصیرہ نہیں راضی ہوئی کہ میں کیسے کسی لڑکی کو رکھ سکتا ہوں، میں نہیں لے جا سکتا۔ خیر اس کے ماں باپ نے بڑی التجا کی، ہماری کنواری لڑکی ہے، بہت خوبصورت ہے، بچ جائے گی، اس کی زندگی بن جائے گی۔ کسی طرح سے انہوں نے بصیرہ کو منا لیا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائیں، تاکہ وہ نماز اور روزے میں مشغول ہوگی تو کہیں نہ کہیں جب اس کو یہ شیطان سے تھوڑا سا پیچھا چھوٹے گا، نماز پڑھے گی تو اتنی دیر میں آپ دعا پڑھ کے پھونک دیجیے گا۔ وہ لڑکی رہنے لگی، اور اس لڑکی کے اوپر شیطان نے ایسا اثر کیا تھا کہ جب اس کو فٹ آتا تھا، یعنی اس کو جب دورہ پڑتا تھا، جب شیطان آتا تھا، شی یوز ٹو گیٹ نیکڈ، وہ اپنے سارے کپڑے اتار کے بصیرہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ کئی دنوں تک یہ چلتا رہا، اور ایک دن بصیرہ کا ایمان خراب ہو گیا اور انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا، اور جب زنا کر لیا تو پھر اس کے بعد ان کو ڈر لگا، شیطان آیا ان کے پاس انسان کی شکل میں کہ تم نے اب یہ کر لیا، اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، اس لڑکی کو دفن کر دو، تاکہ مار کے ختم کر کے اس کے ساتھ زنا ہو گیا، لوگوں کو پتہ چلے گا تو سب کو لگے گا بصیرہ تو اتنا دیندار تھا، تمہاری امیج خراب ہوگی، لوگ تمہیں مار ڈالیں گے، اس کو قتل کرو، اس کو دفن کر دو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور بول دینا کہ وہ تو دورہ آتا تھا، بھاگ گئی شیطان کے ساتھ۔ تو بصیرہ نے دوسرا گناہ یہ کیا کہ اس نے اس کو قتل کیا اور اس کو کہیں پہ دفن کر دیا۔ اب اس شیطان نے جا کے لوگوں کو بتا دیا کہ بصیرہ کا ایمان خراب ہو گیا تھا، نیت خراب ہو گئی تھی، اور اس نے لڑکی کے ساتھ زنا کمٹ کر کے اس کو یہاں گاڑ دیا ہے۔ خیر لوگوں کو اس کی لاش ملی، انہوں نے بصیرہ کو پکڑ لیا اور بصیرہ کو لے جا کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بصیرہ کو سزا ہوئی، بصیرہ کو سارے لوگ اس کو بلیم کرنے لگے کہ اتنا نیک تھا، اتنا متقی تھا، لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا، ایسا کر لیا، ویسا کر لیا، اور اس کی جان کے دشمن بن گئے۔ اب شیطان فائنلی ابلیس اس کے سامنے آیا، اور ابلیس نے اس سے کہا بصیرہ سے کہ تمہاری حالت ایسی ہو گئی، تم ایک ہی طرح سے بچ سکتے ہو۔ بصیرہ نے کہا میں نے تمہارے کہنے سے قتل کر دیا، تمہارے کہنے سے اس لڑکی کو گاڑ بھی دیا، اب کیا کرنا ہے؟ ابلیس نے کہا تم میرا سجدہ کر لو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اور بصیرہ نے ان لوگوں سے بچنے کے لیے اس شیطان کا سجدہ کر لیا، اور جیسے ہی اس نے سجدہ کیا اس کو حکم ہوا اور اس کو مار دیا گیا، تو وہ شرک پر مر گیا۔ اب یہاں پہ غلطی کس کی تھی یہ پتہ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بصیرہ کو اتنی سزا کیوں دی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔
یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بصیرہ کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ یہ لوگ اس کو عبادت کرنے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. اس نے وہ زندگی اختیار کی جو ہمارے اسلام میں نہیں. اپنے اسلام میں نہیں کہا گیا ہے کہ تم اکیلے عبادت کرو جنت میں چلے جاؤ. ہمارے اسلام میں کبھی بھی نن اور مونکس بننے کا سسٹم نہیں. کبھی بھی آپ سے نہیں کہا گیا کہ سنیاس لے کے جنگلوں پہ جا کے عبادت کرو. بات تو تب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ اسی لیے بنا کے بھیجے گئے کہ آپ کو بیوی بھی کے ساتھ رہنا ہے, بچوں کے ساتھ بھی رہنا ہے, آپ کو سماج کے ساتھ بھی رہنا ہے, سب کے ساتھ اچھے اخلاق کرنا اور دوسروں کی فکر کرنا ہے. کیونکہ آپ کو یہ کام دے کے بھیجا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے بچاتے ہیں. آپ کو حکم دینا ہے, آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے. ایک آیت بھی اگر آپ کو پتہ, آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے. آپ کو فکر کرنی ہے, کیونکہ اگر آپ فکر نہیں کریں گے آپ کی پکڑ ہوگی. آپ دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے ہیں کہ آپ کا کام ہے دین کو پھیلانا. آپ کو اپنی عبادت کر کے جنت میں جانا. جنت بصیرہ نے یہی غلطی کری. بصیرہ کو لگتا تھا کہ میں اکیلے جنت پا سکتا ہوں, یہ لوگ مجھ سے نیچے ہیں, میں ان سب سے برتر ہوں, میں ان سب سے اونچا ہوں. میری جو عبادتیں ہیں وہ سب کہیں نہ کہیں لوگوں کی وجہ سے رک رہی ہیں. یہ دیز پیپل آر ہائنڈرنسز, یہ میرے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں. اور اس نے صرف اور صرف اپنی عبادت پہ توجہ دی, اس نے صرف اپنی فکر کری. تو آج ہم سوچیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ میرا بچہ بغل میں سو رہا ہے. محبت میں اس کو نہیں اٹھاتے کہ اس کو فجر کے ٹائم اٹھائیں گے نیند خراب ہو جائے گی, 2 گھنٹے بعد اسکول کے لیے اٹھائیں گے تو نیند نہیں خراب ہوگی. ہم کبھی نہیں سوچتے میری بہن کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو ہم اس کو کہیں پر بھی اس کی فکر کر لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے لیے روتے تھے جو ان کو ایذا پہنچاتے تھے, جو ان کو تکلیف پہنچاتے تھے. ایسے امتیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے, عبادت کرتے تھے, توبہ کرتے تھے, اللہ میرے امتیوں کو بخش دے, جو کافر تھے. اور آج ہمیں فکر ہی نہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی عبادتیں کر رہے ہیں اور ہمیں جنت مل جائے گی. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے بھائی کی بھی اتنی فکر کرو. کیوں کہا گیا ہے کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. ہم بھول گئے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم بہت اچھے ہیں, کم سے کم اس سے تو بہتر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم روزہ رکھ رہے ہیں. نہیں, ہمیں اپنی فکر کرنی ہے, دوسروں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنی کہ اللہ اس کے دل میں بھی محبت اپنی ڈال دے, اللہ اس کے دل میں بھی عبادت کا جذبہ پیدا کر دے. اور جب تک ہمارے اندر یہ فکر نہیں ہوگی, اگر ہماری دعاؤں میں اپنی امت کا حصہ نہیں کہ اللہ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا راستہ دکھا دے, اللہ تمام امت محمدیہ کو نمازی بنا دے, اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لے, تب تک کے لیے ہم سچے مومن نہیں بن سکتے. تو اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بصیرہ کی طرح اس گناہ میں تو نہیں مبتلا ہو رہے کہ جس میں صرف مجھے اپنی نفس کی فکر ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ سے دین کے داعی بنیں گے, ہم دین کو پھیلائیں گے, ہم لوگوں کی فکر کریں گے اور ان کو نیک باتوں کا حکم دیں گے اور ان کے لیے کڑھن رکھیں گے, نہ کہ ان کو ذلیل سمجھیں گے کہ یہ ہم سے بدتر ہیں, ہم تو ان سے بہتر ہے, کم سے کم قرآن تو پڑھتے ہیں, یہ تو سال ہو جاتے قرآن اٹھا کے نہیں دیکھتے, یہ تو مہینوں ہو جاتے نماز نہیں پڑھتے, تو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. نہیں, ہمیں ان کی فکر کرنی ہے, ان کے پترس کھانا, ہمیں کڑھن لانی ہے یہ کہ نہیں ہم نہیں کر پا ہم کر رہے ہیں تو دوسرے کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. نہیں منہ سے بول پا رہے ہیں تو ان کے لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.